سورۃ القیامہ آیت نمبر 31۔ انسان کے آخری انجام کا ذکر چل رہا ہے کہ جس رب سے جس قیامت سے ساری زندگی بھاگتا رہا وہی سر پہ آ پڑی، اور اب ملیں گے عذاب، اور عذاب کیوں ملیں گے؟ وجہ بیان کی جا رہی ہے، انسان کو اللہ سزا کیوں دیتے ہیں، اور یہ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ اگر ہم میں ان میں سے کوئی مقام موجود ہے تو ہم اللہ کی اس سزا کے مستحق ہیں، لیکن اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلی۔ پہلی وجہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کی، فلا صدق، پھر اس نے تصدیق نہیں کی دین حق کی، پیغمبر حق کی، ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی، ایمان اور ساتھ میں ایمان کے بعد نماز۔ ولیکن کذب، لیکن اس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑ لیا، ثم ذهب، پھر چلا گیا، الی اہلہ، اپنے گھر کو، یتمطى، اکڑتا ہوا۔ اولا، ہلاکت ہے، لکا، تیرے لیے، فاولا، پھر ہلاکت ہے، ثم اولا، پھر ہلاکت ہے، لکا، تیرے لیے، فاولا، پھر ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، ان یترک، کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، سدی، بغیر قید کے۔ الم یکو، کیا وہ نہیں تھا، نطفۃ، ایک نطفہ، من منی یمنی، منی کا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقہ، پھر وہ بنا خون جمع ہوا، فخلق، پھر اس سے بنایا، فسوی، اور اس سے ٹھیک کر کے اٹھایا، فجعل، اور بنائے، منہ، اس سے، الزوجین، دو جوڑے، الذکر، زوجین، جوڑے یا جوڑا، الذکر، مذکر کا، والانثی، اور مادہ۔ الیس ذالک، کیا نہیں ہے وہ اللہ، بقادر، اس بات پر قادر، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کر سکے مردوں کو۔ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، صدق اللہ العظیم۔ انسان کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عذاب اس کے لیے رکھے ہیں، وجہ بتائی جا رہی ہے انسان کو سزا دینے کی۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ فلا صدق، دین کی سیدھی بات کی، سچی بات کی اس نے تصدیق نہیں کی، ایمان نہیں لایا، سادے لفظوں میں ایمان نہیں لایا۔ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ہم ایمان کو پڑھتے ہیں، ایمان کو ہم ایمان مفصل کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، ایمان مجمل کے طور پر بھی، اور دونوں میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیفیات ہیں، کیا صفات ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یقین لانا ضروری ہے۔ لہذا فلا صدق، اس نے تصدیق نہیں کی، یہ ایمان نہیں لایا۔ اور نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لایا، تصدیق نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ ولا صلی، نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، اگر کوئی انسان کامل ایمان نہ لائے اور نمازیں پڑھتا رہے تو بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ پہلی شرط ہے صدقہ، ایمان لانے کی۔ اور اگر کوئی انسان ایمان تو لے آئے، مانے تو سب کو، جیسے ہم سب مانتے ہیں، سب احکامات مانتے ہیں، نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، ہر چیز کو فرض جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن کرتے نہیں، ادا نہیں کرتے۔ تو اگر تصدیق تو کر دی لیکن نمازیں نہیں پڑھی تو بھی انسان کو کیا ملے گا؟ ولیکن کذب، گویا اس نے جھٹلا دیا۔ اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تمام چیزوں کو حق مانتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ بات کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نماز مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ اس کو جھٹلانا کہتے ہیں، کہ اگر ہم کوئی کہہ دے کہ نماز فرض نہیں ہے تو یہ جھٹلانا ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک انسان زبان سے تو کہتا ہے نماز فرض ہے لیکن وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کذبا، جھٹلا دیا۔ اور یہ باتیں بار بار انہی الفاظ
اور انہیں مفہوم کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ذکر کی جا رہی ہیں کہ تکذیب یا جھٹلانا صرف زبان سے نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا انکار کر دیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم نماز کو نہیں مانتے، ہم روزے کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے. یہ زبان سے کہنے کی باتیں نہیں ہیں. اگر کوئی انسان عملاً ایسا کرتا ہے، نماز کا وقت آیا، نماز نہیں پڑھی، کیا ہو گیا؟ نماز کو جھٹلا دیا. رمضان کا مہینہ گزر رہا، روزے نہیں رکھے، کیا ہوا؟ رمضان کو جھٹلا دیا. قرآن کریم پڑھا ہے، تلاوت نہیں ہو رہی، کیا کر دیا؟ اس کو جھٹلا دیا. اللہ فرماتے ہیں تکذیب کی. اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے جھٹلایا، اس نے منہ موڑا. اور صرف منہ ہی نہیں موڑا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اکڑ کے عیش معاش میں رہا. اس کو لگا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو لگا حساب کتاب ہونا ہی نہیں، اسے لگا یہ دنیا یہی ختم ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تمام چیزوں کے بدلے میں تمہارے لیے 4 دفعہ ہلاکت ہے. 4 دفعہ ہلاکت ہے. اولا، پہلی ہلاکت مرتے ہوئے ہی، موت کے وقت سے انسان کو یہ جو دنیا کے اندر کاروبار سارا کیا جھٹلانے کا یا ماننے کا، نتیجہ یہاں سے نظر آ جائے گا. اولا، پہلی ہلاکت، پہلی بربادی ابتدا ہے مرنے سے. فاولا، پھر دوسری ہلاکت قبر میں، قبر کے عذاب، قبر کی تکلیفات نہ ختم ہونے والے. پھر ثم اولا، قبر سے نکل کر حشر، اس سے بھی سخت، وہاں کی ہلاکت، وہاں کی بربادی. فاولا، سب سے آخری ہلاکت جہنم. اللہ نے فرمایا دنیا میں مجھے مانتے نہیں، میرے احکامات نہیں مانتے، ان کو جھٹلاتے، ان سے منہ موڑتے ہو، اپنی اکڑ میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے لوگ، مرنے کے ساتھ تمہاری ہلاکت کی ابتدا ہے اور جہنم پہ جا کر اس کی انتہا ہے کہ ٹھکانہ تمہارا آخری جہنم ہے. اور وہاں کے عذاب کب ختم ہوں گے، کیسے ختم ہوں گے، اس کی کوئی صورت نہیں. اور اللہ فرما رہے یہ انسان جھٹلاتا اس لیے تھا، اس کو لگا کہ دنیا میں اسے بھیج دیا جائے، ایوترا کا صدا، اور اس کو بے پرواہ چھوڑ دیا جائے. انسان کو بنایا جائے، پیدا کیا جائے، اس کو وجود دیا جائے، اس کو اعضاء دیے جائیں، اس کو کاروبار دیے جائیں، اس کو ساری چیزیں دی جائیں، لیکن اس کے ذمے محنت کچھ نہ ڈالی جائے، اس کو ایسا ہی کھلا چھوڑ دیا جائے، اسے کوئی پوچھ پاچھ نہ ہو، اس سے کوئی باز پرس نہ کی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایوترا کا صدا، کیا اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے بے پرواہ، وہ جو چاہے کرتا پھرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرما رہے لم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم ایک بے قدر پانی کا قطرہ نہیں تھے؟ پھر اس نے کیا کیا؟ تمہیں خون میں تبدیل کر دیا، گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، پھر تمہیں تخلیق کیا. اور تخلیق ایسا نہیں کیا کہ کیسے بھی بنا کے چھوڑ دیا. اگر انسان اسی حال میں، جس حال میں وہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہے، اگر وہ اسی طرح سے بڑا ہو جاتا گوشت کے لوتھڑے کے طور پر، اس کے جسم میں ہڈیاں نہ ہوتی، تو یہ وجود بالکل بیکار. اگر بڑے ہو کر وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا، اس پہ گوشت نہ ہوتا، تو بھی بیکار. اللہ فرماتے فسوا، بہترین ٹھیک کر کے تمہیں اٹھایا. پھر یہی نہیں بلکہ تمہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تم میں سے کسی کو مذکر بنا دیا، کسی کو مؤنث بنا دیا، جس کے دونوں کے اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے فائدے. اور ان تمام چیزوں کے بعد تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم سے باز پرس نہ کی جائے، تم سے پوچھ گچھ نہ کی جائے، تم پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالی جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہم دنیا کے کاروبار میں دیکھتے ہیں، چاہے گھر ہو، چاہے دفتر ہو، چاہے کوئی بھی جگہ، تو بڑے سے بڑے درجے تک لے کر چھوٹے سے چھوٹے درجے تک ہر انسان کی اپنے اپنے حساب سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کوئی کسی جگہ کا اعلیٰ عہدے دار ہے، کوئی وہاں کا چپڑاسی ہے، مزدور ہے، ملازم ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر کسی کمپنی، کسی دفتر میں کوئی انسان بھرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہو ہی نہ. تو انسان اتنے بڑے کارخانے میں اس دنیا کے چل رہا ہے، تو کیا اس کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً اس کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی اہم اور بہت وسیع قسم کی ذمہ داریاں رکھی ہیں. اب ان ذمہ داریوں کو پہچاننا ہی اس کی اصل کامیابی ہے، اور ان سے منہ موڑ لینا اور ان سے ہٹ کر اللہ کی نافرمانی کے راستوں پر چلنا، یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے.
اور پھر اس کے ساتھ وہی آخری بات جس بات پر سورت کی ابتدا کی گئی تھی کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود دیا، کہ جب وہ موجود نہیں تھا، جب اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، اسے وجود عطا کیا، اور ایسا وجود اسے عطا کیا کہ جس کی مثال خود کہیں دنیا میں ویسی موجود نہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے اس کے رزق کا بندوبست کیا، اس کے لیے اس کے تمام اعضاء کو صحیح کیا، تو کیا وہ رب اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اس کے بکھرے ہوئے وجود کو جمع کر دے؟ جب اس نے اس حال میں جمع کیا جب یہ موجود ہی نہیں تھا، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے موجودہ وجود کو جو بکھر گیا، ہڈیاں بن گیا، مٹی کے ساتھ گل گیا، مل گیا، کیا اس کو اکٹھا کر سکے؟ تو یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو واپس زندہ کر سکے۔ اور یہی اس سورہ مبارکہ کا پیغام تھا کہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد زندگی کی طرف توجہ دلائی جائے کہ اصل جو تمہارا حساب کتاب ہے، اصل جو تمہاری پوچھ گچھ ہے، اصل جو تمہاری کامیابی ہے، اس کا اندازہ اس دن لگایا جائے گا جس دن دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر پتہ چلے گا جو اپنی زندگی گزار کر آئے اس میں اللہ کو راضی کر کے آئے تھے یا اللہ کو ناراض کر کے آئے تھے۔ جیسے سورہ 3 کے آخر میں آیت گزری تھی الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور وہاں پر یہ بات کہی گئی حدیث مبارکہ کے اندر کہ جب بھی کوئی انسان یہ آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اسے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ قیامہ کی اس آیت کو تلاوت کرے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اس کو یہ کلمات کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی کہ کیوں نہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے، اور میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی زندگی کے اندر کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کے لیے راستہ سکھا دیا، راستہ بتا دیا۔ اب کون ان راستوں پر چل کر کامیابی کو اپناتا ہے اور کون ناکامی کو اپناتا ہے، یہ حساب ہر انسان کے اپنے ذمے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پسند اور اپنی رضا کے کاموں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔